وہیں مسلمانوں کی سب سے مقدس عبادت گاہیں خانہ کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے فریضہ یعنی حج کو بھی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کو معلوم ہے کہ کووڈ کی وجہ سے سعودی حکومت نے 2020 اور 2021 میں صرف مقامی طور پر حج کا انعقاد کیا تھا۔ اب جب کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس وبائی مرض سے کافی حد تک نجات مل چکی ہے اور دنیا اپنے معمولات زندگی کی طرف رواں دواں ہو چکی ہے، وہیں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اس سال حکومت سعودی عرب نے حج کے بین الاقوامی سطح پر انعقاد کا اعلان کیا ہے۔ یقیناً ایک مسرت کا موقع ہے یہ۔ اس ضمن میں حکومت پاکستان خادم الحرمین شریفین شیخ سلیمان بن عبدالعزیز السعود اور ولی عہد شیخ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز السعود کے شکر گزار ہیں، جن کی بدولت حکومت سعودی عرب نے کووڈ-19 کے بعد تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے حرمین شریفین کے دروازے کھول دیے اور حج کا اعلان کیا ہے۔ اور یہاں تک میں یہ بھی کہہ دوں کہ عمرے کے لیے جو آسانیاں آج کل پیدا کیے ہیں اس پر بھی ہم سعودی حکومت کے بہت شکر گزار ہیں۔ یہاں یہ بات بتانا ضروری ہے کہ روایتی طور پر ہر سال حج کے اختتام کے بعد ہی سے آئندہ آنے والے حج کی تیاریوں کا آغاز ہو جاتا تھا، جس میں سب سے اہم حکومت سعودی عرب کی جانب سے حج تعلیمات کا اعلان ہوتا تھا، جس کی بنیاد پر تمام دنیا کے ممالک بشمول پاکستان اپنی سالانہ حج پالیسی کو وضع کرتے تھے، یعنی حج کی مکمل تیاریوں کے لیے تقریباً 7 سے 8 ماہ کا وقت مل جاتا تھا۔ لیکن اس کے برعکس اس سال سعودی عرب حکومت کی جانب سے کووڈ-19 کے اس وبیس پر عمل درآمد کی وجہ سے حج تعلیمات کے اعلان میں کافی تاخیر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے حج سے متعلق تیاریوں کے لیے نہ صرف بہت قلیل وقت ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ حج تعلیمات میں حج اخراجات کے تفصیلات اب تک مہیا نہیں کی گئی، جس کا سعودی عرب حکومت کی جانب سے ہم شدت سے منتظر ہے۔ اس سلسلے میں ہمارا حج ڈائریکٹوریٹ جنرل جدہ مسلسل متعلقہ سعودی اداروں سے رابطے میں ہے، چونکہ سعودی تعلیمات کے مطابق ہمیں حج سے متعلقہ تیاریوں کو مکمل کرنے کے لیے 15 شوال 1443 ہجری یعنی 16 مئی 2022 تک کا وقت دیا گیا ہے۔ 15 شوال تو بہت قریب ہے، لہٰذا ان مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے وزارت مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی نے آگے کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ حج سے متعلقہ ضروری حج اخراجات کی تفصیلات سعودی عرب سے اب تک موصول نہیں ہوئی ہے، یعنی ان کے جو ڈیمانڈ تھے اب تک ہمیں انہوں نے نہیں دی ہے، لہٰذا عید کی چھٹیوں میں وقت کے ضیاع سے بچنے کے لیے حج درخواستیں بمائے مبلغ 50,000 روپے ٹوکن منی کے طور پر تمام عازمین حج سے مورخہ 1 تا 13 مئی 2022 تک وصول کی جائیں گی۔ یہ درخواستیں 1 تا 13 مئی تک گھر بیٹھ کر آن لائن بھی جمع کرائی جا سکتی ہے، لیکن ٹوکن منی کی وصولی 9 تا 13 مئی 2022 تک حکومت کے منظور کردہ شرعیہ اکاؤنٹ جو بینکوں میں مختلف اکاؤنٹ ہوتے ہیں، جو شرعیہ اکاؤنٹ ہے، شرعیہ اکاؤنٹ کے حامل بینکوں میں جمع ہوں گی تاکہ اس پر سود وغیرہ کا چارجز نہ ہو۔ اس کے علاوہ حج کے وہ خواہش مند حضرات جو ٹوکن منی اور درخواست فارم پر بینک ہی میں اکٹھے جمع کروانا چاہتے ہیں، وہ حکومت کے منظور شدہ شرعیہ اکاؤنٹ کے حامل بینکوں میں 9 تا 13 مئی 2022 تک جمع کروا سکتے ہیں۔ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ چھٹیاں ہیں، بینکوں کی بھی شاید ہو سکتے ہیں، تو جو لوگ آن لائن نظام پر نہیں جانتے سمجھتے نہیں یا جن علاقوں میں سہولت نہیں، ویسے ہمارے قبائل ہے بلوچستان کے بعض دور دراز علاقے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے 9 سے 13 مئی تک کا جو عرصہ ہے اس میں بینکوں میں وہ جا کر خود جو ہیں وہ درخواستیں اور وہ سب کچھ جمع کریں۔ تمام درخواستیں مندرجہ ذیل شرائط کے تحت وصول کی جائے گی۔ اس سال نمبر 1 اس سال سعودی عرب میں مختلف سہولیات کی قیمتوں اور ٹیکسز میں اضافے کی وجہ سے حج اخراجات میں بہت اضافہ متوقع ہے وہاں سے، کیونکہ صورتحال یہ کہ یہ قدرتی وبا کی وجہ سے کووڈ-19 کی وجہ سے صورتحال یہ ہے کہ گویا کہ ایک
حاجی 2 حاجیوں کا جگہ پکڑے مثلا مینا میں، تو پہلے 1.25 میٹر کا جگہ ملتا تھا، اب 1.5 میٹر کا جگہ ملے گا، تو اس کا خرچہ تو یقیناً دگنا آئے گا۔ اسی طرح دوسرے جگہوں میں ہو سکتا ہے کہ وہ اس فیس کا خیال ہم رکھیں، مکانات وغیرہ میں سارا، تو اسے یہ خدشہ ہے کہ حج کی اخراجات بڑھ جائیں۔ اس سال سعودی عرب میں مختلف سہولیات کی قیمتوں اور ٹیکسز میں اضافے کی وجہ سے حج اخراجات میں بہت اضافہ متوقع ہے۔ سعودی وزارت حج نے اس اضافے سے متعلق کئی وجوہات زیر بحث ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اس قدر زیادہ اضافے کے لیے تیار رہنا چاہیے، جو کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 7 لاکھ سے 10 لاکھ روپے تک ہو سکتے ہیں۔ اس سال دنیا بھر کے لیے سعودی عرب نے حج کی روایتی تعداد میں کمی کرتے ہوئے تقریباً 45% یعنی 10 لاکھ افراد کا حج کوٹا تمام مسلم ممالک میں تقسیم کیا ہے۔ 30 کی بجائے مثلا اس بار 10 لاکھ افراد جو ہے حج کا فریضہ ادا کریں گے، جس کے مطابق پاکستان کے حصے میں 81,132 کا کوٹا آیا ہے۔ اس سال حج کوٹا کو 40% سرکاری حج اسکیم اور 60% پرائیویٹ حج اسکیم میں تقسیم کیے جانے کی تجویز ہے۔ اس سے پہلے کہ ہمیں آپ کے سوالات سنو، مجھے اس سال کی سعودی تعلیمات کے اب تک کے چیدہ نکات بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ اسی کے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ بھی اس حوالے سے سوالات وغیرہ اگر کسی کو۔ سعودی تعلیمات کے مطابق حج کے لیے عمر کی بالائی حد 65 سال مقرر کی گئی ہے۔ عازمین حج کے لیے سفارش کردہ کووڈ ویکسین اور بوسٹر ڈوز لگوانا اور روانگی سے 72 گھنٹے قبل PCR ٹیسٹ کروانا لازمی ہے۔ 6 ماہ کارآمد مشین ریڈیبل پاسپورٹ، کارآمد شناختی کارڈ اور صحت کا تازہ ترین سرٹیفکیٹ لازم ہے۔ ان چیدہ شرائط کے علاوہ جیسے ہی سعودی عرب حکومت کی جانب سے حج کے ضروری اخراجات کا حتمی تخمینہ اور دیگر شرائط موصول ہوئیں تو ان سے متعلق آپ کو اور عازمین حج کو بھی مطلع کر دیا جائے گا۔ آخر میں آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آج کی اس پریس کانفرنس کے متعلقہ سوالات کو خوش آمدید بھی کرتا ہوں۔ عمر رکھی ہے، کم سے کم عمر آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کون سے لوگ ہیں۔ دیکھو، ہم سعودی عرب کے تعلیمات کے منتظر ہوتے ہیں اور پوری دنیا ان کے پابند ہوتے ہیں۔ بالائی عمر کے حوالے سے ہمیں بات کی ہے، لیکن جو کم عمر ہے اس حوالے سے بات نہیں کی، اس میں مشکلات بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ مثلا ایک ماں ہے، اس کے ساتھ چھوٹا بچہ ہے، وہ تو چھوڑ نہیں سکتے کسی کو، تو وہ ضرور جائے گا ان کے ساتھ۔ تو اس لیے میرے خیال میں مناسب یہی ہے کہ کم عمر کے حوالے سے کوئی پابندی اس حوالے سے نہ لگائی جائے۔ یہ بتائیں، پہلے تو آپ کو مبارک کہتے ہیں کہ آپ آپ کو مہربانی، شکریہ۔ اچھے طریقے سے ایسے انداز میں آگے بڑھیں۔ 7 سے 10 لاکھ حج اخراجات کا آپ نے اندازہ لگایا، ذکر کیا، اس کا مطلب ہے کہ حج عام آدمی کی دسترس سے نکل چکا ہے۔ دیکھو، میں سوال کون کرے گی نہیں، اور اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ سعودی حکومت کے ٹیکسز ہیں۔ ہمارے حکمران تو لب کشائی نہیں کر سکتے علیہ سعودی حکمرانوں کے سامنے، یہ تو بات اٹل ہے، ان کی ہمت نہیں ہے، لیکن کم از کم ایک تجویز کے طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو حرمین شریفین ہیں، یہ ان کی ملکیت تو نہیں ہے، یہ تو آپ کو ہمارے برابر کہا کہ اس کے اوپر یہ جو ٹیکسز ہیں اس پر تو اگر آپ نہیں کر سکتے تو کسی اور اسلامی حکومت کے تھرو بات کر سکیں کہ مہربانی کریں، حج تو عام لوگوں کے لیے ہے، غریب لوگوں کے لیے جو بڑی مشکل سے وہ کرتے ہیں۔ مجھے دینی نقطۂ نظر سے اگر پوچھا جائے تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حج بنیادی طور پر غنی پر فرض ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، یہ جس طرح یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، چونکہ اتحاد کے حوالے سے ہمارے وہ سربراہ ہے پارٹی کی بنیاد پر، آپ ہماری حکومت سے اس حوالے سے بات کریں، وزارت چونکہ ہمارے حوالے سے ہیں تو اس حوالے سے ہم کوشش کرتے ہیں جتنا بھی ہو سکے کریں۔ اور یہ بات کہ سعودی کے ٹیکس، ایک تو ٹیکس کا معاملہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے، آپ نے کہا کہ پاکستانی حکمران اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے، اس میں کوئی شک نہیں، ہو سکتا ہے پاکستان پر سعودی کے بہت سے احسانات، اس حوالہ وہ قرض ہمیں دیتے ہیں، پاکستان پر ان کے احسانات ہیں، ہم اس حوالے سے ان کے ممنون ہیں، لیکن یہ کووڈ کی وجہ سے
جو مشکلات ہے اس فیس کی بنیاد پر ہم نے اب تک جو سنا ہے، یہ ٹیکس کی وجہ سے اتنے زیادہ مشکلات نہیں ہیں، زیادہ مشکلات اس فیس کی وجہ سے درپیش ہو رہے ہیں، کیونکہ لوازمات حج کے حوالے سے پہلے مثلا اگر 1800 ریال وہ مانگتے تھے، اب 5000 ریال سے اوپر کا مطالعہ اس پر آیا ہے۔ اسی طرح ایڈیشنل جو چارجز ہے اس حوالے سے 1600 تک ہم نے سنا ہے اس بات، لیکن یہ وربلی باتیں ہیں، اب تک اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ ہم لگے ہوئے ہیں ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر، انشاءاللہ ہماری بہت کوشش یہ ہوگی کہ حج عام میڈل طبقہ کے لوگ بھی حج کا فریضہ ادا کر سکے، اس پر ہماری کوشش ہے۔ مفتی صاحب بتائیے گا، جیسے آپ نے یہ کہا کہ آپ کوشش کریں گے، ایک طرف تو سعودی ٹیکسز ہیں لیکن دوسری طرف کیا یہ خود سرکاری ایئر لائن ہے، کیا اس کے ذریعے آپ ٹکٹ سستا کرنے کی کوئی تجویز رکھتے ہیں؟ بالکل، میں نے اس یہ بتائیے گا کہ وزارت ملکی امور کا اپنا بھی ایک فنڈ ہے، کیا اس کے ذریعے جو لوگ صاحب استعداد نہیں ہیں لیکن عاشق ہیں، جیسے آپ نے کہا، وہ جانا چاہتے ہیں بیت اللہ کو، تو کیا کوئی سبسڈی دینے کا کوئی پلان ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ العزیز جو ہمارے اپنے ایئر لائنس ہے، اس حوالے سے میں نے بالخصوص وزیر اعظم سے کے ساتھ بات کی اور انہوں نے ہدایات جاری کی متعلقہ اداروں کو کہ عید کے فوراً بعد انشاءاللہ میرے ساتھ وہ بیٹھیں گے، میرے فائنانس ڈویژن والے بھی، ایئر لائنز والے بھی، متعلقہ جتنے ادارے ہیں جس سے حج کو سستا کرنے میں مدد ملتی ہے، تو ان کے ساتھ انشاءاللہ بات کریں گے کہ وہ ٹیکس میں جو ہیں حج کے حوالے سے ان کو بھی ختم کیا جائے، اور اس کے حوالے سے جو ایئر لائنس ہے وہ اس حوالے سے جو ہے آسانیاں پیدا کریں۔ انشاءاللہ پھر دوبارہ جب حج کی پالیسی کے حوالے سے ہم اعلان کریں گے تو انشاءاللہ آپ خوشخبری سنیں گے اس حوالے سے۔ اس طرح نہیں کہ ہم بے فکر ہیں، ہم اس حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہیں انشاءاللہ، تو یہ ہماری کوشش ہوگی۔ حوالہ دیا کہ اس میں سرکاری کوٹا کتنا ہوگا اور پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کو کتنا ملے گا؟ جی 40% جو ہیں سرکار، اصل بات یہ ہے کہ حج سروں پہ بالکل آ چکا ہے۔ پہلے سعودی عرب کے نے جو ہمیں کہا تھا وہ تو یہ تھا کہ اس بار تمام جو پرائیویٹ کمپنیاں ہیں یہ حج ان کے ذریعے کر دیا جائے، لیکن اس وقت سے میں نے خل بھی نہیں لیا تھا۔ ہمارے جو یہ کمیٹی، ایک خصوصی کمیٹی اس حوالے سے عدالت نے بنائی اس حوالے سے، تو سیکرٹری صاحب نے ان کو جوائن کیا، پھر ان کے ساتھ بات کی، پھر سعودی حکومت سے یہ درخواست کی کہ یہ کوٹا آپ نے ہمیں دیا ہے، اس کے بارے میں ہم فیصلہ کریں گے کہ جتنا کمپنیز کو دیتے ہیں جتنا ہم لیتے ہیں۔ تو پھر جب میں منسٹر بنا میں نے سوچا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، وقت بالکل کم ہے، تو ہم نے سوچا کہ حاجیوں کی بہترین خدمات کے حوالے سے سردار یوسف صاحب کے زمانے میں جو انداز تھا، جو طریقہ تھا، اس سے پہلے اس طرح جو ہوا ہے، تو پہلے سعودی عرب نے بھی اجازت دی ہے، تو ہم نے سوچا کہ حاجیوں کی خدمت کیا حد تک ہم 40% اپنے ساتھ رکھتے ہیں، تاکہ جو ہمارے مڈل طبقہ کے لوگ ہیں، کیونکہ سرکاری ریٹ تو پھر کم ہوتا ہے نسبتاً پرائیویٹ کوٹے سے، کیونکہ اس میں وہ متوقع لوگ بھی ہوتے ہیں، مجھے پتا ہے کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ 20 لاکھ کا جو ہے ہمیں ڈیمانڈ کرے لیکن صحیح سہولیات دیں، تو وہ لوگ جو لو لیول یا لو کیٹیگری میں حج کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے یہ 40% کوٹا حکومت کے لیے مختص کر دیا۔ سرکاری 40 ہے اور پرائیویٹ 60% ہے۔ مفتی صاحب آپ کو مہربانی، شکریہ۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ سرکاری جو ہے اسکیم کے تحت جو کوٹا ہے 40% آپ نے فرمایا، ایک چیز اس کی قراردادی کریں گے یا پہلے پہیے کی بنیاد پر ہوگا، اور اگر قراردادی کریں گے کیا اس میں 2 سے 3 دفعہ گزشتہ قراردادی میں ناکام ہونے والوں پر کیا کریں؟ انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے جب حج پالیسی آ جائے اس پر آپ کو میں تفصیلی بریفنگ بھی دوں گا انشاءاللہ، اور اس حوالے سے تفصیلات بھی سناؤں گا، کیونکہ یہ تمام باتیں زیر بحث ہے، زیر غور ہے کہ پہلے 2 بار 3 بار بھی بعض لوگ کو قرآن اندازی میں رہ چکے ہیں، اس کا حق تو بنتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم سوچتے ہیں جو بہتر ہوگا وہی ہم اعلان کریں گے۔ جی یہ بتائیے گا کہ پرائیویٹ حج کوٹا 60% تو آپ پرائیویٹ دے رہے ہیں، اس کے لیے کیا طریقہ کار رکھا گیا؟ یہ وادی والا طریقہ میں کافی شکایت بھی رہی ہے، تو اب کوئی کام ہوگا کہ کوئی تو 15 لاکھ کا انتظار کا کچھ 5 لاکھ کا اس کے ساتھ بھی جو ان کا ایک تنظیم ہے ہوپ،
ان کے ساتھ بھی مسلسل ہم رابطے میں ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ حج کو محض کاروبار بنائیں. نہیں، یہ عبادت ہے. اس میں ٹھیک ہے، اس میں جائز ہے کہ آپ جائز منافع کما سکتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں کرنا. انشاءاللہ میں بذات خود نگرانی کروں گا، وہاں جا کر ان کی نگرانی کروں گا کہ حاجیوں کو بہترین سہولیات بھی مہیا ہو جائے اور بہت زیادہ وہ مہنگا بھی نہ کرے. اور بے شک ان لوگوں کے لیے وہ ایک کیٹیگری بنائے جو بہت زیادہ بعض ہمارے لوگ ہیں بہت زیادہ مراد کے عادی ہیں. اگرچہ حد مشقت آمیز کام ہے تو بہرحال جو لوگ زیادہ سے زیادہ اخراجات برداشت کریں ان کے لیے کوئی تھوڑا سا کوٹا وہ رکھ لیں. ٹھیک ہے، ان کا اپنا مرضی ہے، کیونکہ صاحب ثروت پر آپ تو پابندی نہیں لگا سکتے کہ آپ حج پر زیادہ خرچہ کرتے ہیں. لیکن عام لوگوں کے لیے مشکل بنانے کے حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ ان ایسے اقدامات کو روک دیں. عمران صاحب دنیا میں جب یہ بتائیے گا کہ لاسٹ ٹائم جب حج نہیں ہوا تھا جو لوگ اس وقت کامیاب ہوئے تھے ان کا کیا اسٹیٹس ہوگا 2020 میں 2020 میں جو قراردادی ہوئی تھی 2020 میں قراردادی ہو چکی تھی، سب معاملات طے پا چکے تھے، لیکن حج نہیں ہوا تھا. تو جو لوگ اس وقت کامیاب پائے تھے ان کا کیا کہنا ہے؟ دیکھو، میں اس کے بارے میں بھی یہی بتاتا ہوں کہ بعد میں جب تفصیلی پریس بریفنگ دیں گے اس میں یہ باتیں ہوگی، کیونکہ اس وقت حج کا کوٹا تقریباً 2 لاکھ تک تھا، سمجھ میں آئی، اور اب 81,000 ہے. تو فرق تو آیا ہوا ہے. یعنی اگر جو لوگ سب کے سب جو قرآن اندازی میں آئے تھے اگر ان سب کو ہم نہیں لے سکتے اگر بغیر قرآن اندازی کے، تو اس کے لیے ایک طریقہ کار تو بنائیں گے ہم. تو جو طریقہ کار وضع کر دیں پھر آپ کو انشاءاللہ انفارم کر دیں. جاوید صاحب مفتی صاحب کتنی کمپنیز ہیں جن کو آپ پرائیویٹ حج کوٹا دیں گے؟ کیونکہ بہت ساری نئی کمپنیز آئی تھیں جو کوٹا الاٹ نہیں ہوا. 803 ایسے کمپنیز ہے کہ پہلے سے وہ جو آ رہے ہیں اس کو دیتے ہیں، اور جو نئے اس حد تک پہنچ جاتے ہیں اس پر ہم غور کر رہے ہیں. بہرحال اس حوالے سے ہم سوچ رہے ہیں جو بہتر ہوگا وہی فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. گور مسعود 24 مفتی صاحب بہت بہت مبارک. جی. میرا سوال جاوید صاحب نے کر دی. مہربانی. سما سے حنین صاحب 65 سال عمر کی حد ہے، وہ صرف سرکاری کے لیے یا پرائیویٹ کے لیے؟ سب کے لیے جی، سب کے لیے. نیو نیوز علی شیر صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے ابھی بتا دیا کہ حج کو سب ہاں 2 مہینے رہ گئے، ہاں، تو ابھی آپ نے وہاں بلڈنگ ہائر کرنے کے لیے بات کی؟ کوئی بات نہیں. انشاءاللہ ہمارا ملک بالکل چمتو، ہم پشتو میں کہتے ہیں چمتو، بالکل تیار ہے. ہائی الرٹ، بالکل ہائی جو ہے الرٹ ہے، ہائی الرٹ، اور بالکل تیار کھڑے ہیں، منتظر ہے. جب بھی پالیسی آ جائے گی اور پیکج کا اعلان کریں گے تو آپ دیکھیں کہ پھر 1 ہفتے میں سب کچھ ہم کرتے ہیں یا نہیں انشاءاللہ. علی شیر صاحب مفتی صاحب 2 چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں. یہ بتا دیں کہ آپ ایک دینی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور اس طرح یہ بڑا دینی فریضہ ہے جو آپ کی ذمہ داری لگی ہے. اس طرح سود جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے، اور آپ لوگوں نے 5 سال پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں گزارے تھے اور اس کا ایگریمنٹ بھی یہ تھا کہ سود کے حق میں حکومت درخواست واپس لے گی. 5 سال میں نہیں ہوا. اب پھر وفاقی شرعی عدالت نے لیلۃ القدر کی رات سے پہلے یہ فیصلہ دیا کہ JUI اب بھی کوئی کردار ادا کرے گی یا حکومت اسی طرح کرے گی؟ آپ میرے تقاریر آپ نے پارلیمنٹ میں بھی سنے ہوں گے. اس حوالے سے ہر بجٹ میں نے سود کے خلاف بات کی ہے. انشاءاللہ اس بار میری سب سے زیادہ کوشش یہی ہوگی کہ سود کی لعنت سے پاکستان کو نجات دے. میری کوشش یہ ہوگی اور میری پارٹی کی یہی کوشش ہوگی. ہمارا جتنا حجم ہے اپنے حجم کی حد سے بڑھ کر بات کریں گے انشاءاللہ. علمدار سچی. اچھا صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ذریعہ ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب حج ہوتا ہے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ پھر بہت ساری شکایات آتی ہیں. جیسے پرائیویٹ ہے تو وہ وعدے تو بہت کرتے ہیں، پیسے زیادہ لے لیتے ہیں، سہولیات نہیں ہوتی. تو اس کو آپ کیسے مینج کریں گے شکایات؟ اس میں کوئی شک نہیں. حضرت یہ میرا ایک امتحان ہے، سخت امتحان ہے. میں اللہ کے سامنے گڑگڑاتا ہوں، یقین جان اس کے لیے میں روتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ میں حاجیوں کی بہترین خدمت سر انجام دوں، اور اس کے لیے سخت نگرانی میں کروں گا. اور آپ کے توسط سے میں صاف کہتا ہوں تمام لوگوں کو جو میرے وزارت میں ہیں یا پرائیویٹ کمپنی ہوئی ہے، اگر کسی نے مجرمانہ غفلت کی، بددیانتی کی، خیانت کی، میں ذاتی طور پر ان کے یہ آج سے وارننگ دیتا ہوں کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. ذاتی ان کے ساتھ پرسنل ہو جاؤں گا، لیکن حاجیوں کے لیے میں کم از کم اس طرح ظلم برداشت نہیں کروں گا. میرے ذاتی معاملہ ہے. زاہد فاروق صاحب آخری سوال. سر جس طرح حکومت باقی معاملات کے اندر سبسڈی دیتی ہے، انڈیا سمیت باقی ممالک جو ہیں وہ حج کے اندر سبسڈی دیتے ہیں تاکہ عام الگ ہے. آپ بجلی پہ سبسڈی دیتے ہیں، آپ
انشاءاللہ کروں کوشش کریں، یہی کوشش ہے۔ آج یہ تو مسئلہ ہے جی، یہ منتظر ہے ہم جب سعودی عرب سے وہ اپنا ڈیمانڈ ان کی آ جائے مکمل، اس سے پہلے تو ہم نہیں کر سکتے۔ بس یہ شور بنایا، میرا خیال بہت اچھا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آپ سب کو اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی دیدار نصیب عطا فرمائے۔ مہربانی، شکریہ۔